من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 24 صفحہ نمبر 61، نیچے سے صرف پہلی صفحہ یعنی آخری صفحہ۔ ومن فاتہ بعد التکبیر مع الامام اتم الباقی بعد فراغ ولا من غیر دعا ولو علی القبر۔ گفتگو ہماری نماز جنازہ کے بارے میں تھی، بحث یہاں پہنچی۔ مسئلہ تو آج کا مسئلہ، اگر کوئی شخص لیٹ آئے نماز جنازہ میں، ہمارے امریکہ والوں کی طرح جو ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے، اگر لیٹ آیا مصلی، امام صاحب پیش نماز صاحب کچھ تکبیریں آگے جا چکے تھے، تو کیا کریں؟ پہلا سوال نہیں تیمم وضو چھوڑ دیں، وہ کیا کریں؟ ان تکبیروں کا کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ ان تکبیروں کو بغیر دعا کے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے پورا کر لے۔ سوال، آیا دعا کرنا ناجائز ہے؟ فرماتے نہیں، دعا جائز ہے، واجب نہیں۔ وجوب کی نفی کر رہے ہیں، جواز کی نفی نہیں کر رہے۔ اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھ لیں، چھوٹ دے رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ وہ تشییع جنازہ سے رہ جائے۔ یہ مسئلہ نمبر 1 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 2، ایک ایسا میت ہے کہ جس کا جنازہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جس کی نماز جنازہ، آ جاؤ، جس کی نماز جنازہ صحیح سب ہوئی نہیں، 24 گھنٹے گزر گئے، تو اس کے اوپر جنازہ پڑھا جائے گا، یا 24 گھنٹے کی قید نہ رکھے، نماز ہی نہیں پڑھی گئی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ آج کا، آپ جنازہ پڑھ رہے تھے، امام صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، ایک اور جنازہ آ گیا، وہ رکھ دیا گیا۔ اب اس میں چاہے تو پہلے جنازے کو مکمل کر لیں، دوسرے کو بعد میں پڑھیں، یا چاہے تو وہیں سے تکبیر کی جنازے کی نیت کر کے دوسرے کے لیے وہ تکبیریں پڑھ لیں اور دوسرے کے لیے جو رہ جائے وہ بعد میں مکمل کر لیں، یا نماز کو توڑیں، دونوں کی اکٹھی پڑھیں۔ اس پہ بحث ہوگی تیسرے مسئلے میں۔ آئیے، وَمَنْ فَاتَهُ بعض التکبیر، جس نے بعض تکبیریں فوت کی ہو، ایک بندے سے بعض تکبیریں فوت ہو گئی، مال امام، امام کے ساتھ نہیں پہنچ سکا، دیر سے آیا ہے، اتم الباقی بعد فراغ، وہ مکمل کرے گا باقی کو بعد فارغ ہونے کے امام کے ساتھ۔ وہ جو نماز ختم ہوگی، نماز نہیں پھر پڑھے گا، وہ تکبیریں، ہاں، ولا من غیر دعا، ولا کہتے ہیں پشت سر، یعنی لگاتار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں بغیر دعا، دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ
آتے ہی وہ اگر تکبیریں پڑھ لے اور پھر امام کے ساتھ مل جائے؟ نہ امام کے ساتھ ملنا ہے نا. ہاں تو وہیں سے شروع کرے گا، اگرچہ وہ اپنی تکبیریں الگ پڑھے گا ظاہر ہے. نہیں امام کی اگر تیسری ہے تو وہ تیسری تھوڑی پڑھے گا، وہ پڑھے گا تو پہلی. لیکن ہاں بس کر کے اس کی رات ساتھ مل جائے جو نہیں سمجھ نہیں رہے، امام کے ساتھ مکمل کر دے گا. امام جب ختم کر دے پھر وہ جو 2 رہ گئی تھی پڑھے نہیں کرے تکبیریں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر خدا حافظ. یہ مطلب ہے، یہ مسئلہ سمجھ گئے. جی. ولو علی القبر اللہ اکبر، اگرچہ قبر میں جا کے کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر، چل پڑا وہاں خیال ہی نہیں رہا، قبر میں یاد آیا او ہو میری تو 3 رہ گئی تھی، تو وہاں کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بغیر نیت نیت تو ظاہر ہوگی، نیت کے بغیر کیسے ہوگا؟ نیت کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں. انما الاعمال بالنیات. جب پہلے شامل ہوا. ہاں کھانا کھلانا ہے تو بھی نیت کرنی ہے قربتاً اللہ کی، ثواب ہوتا کہ الا تقدیر رفعها ووضعها فی، اس تقدیر کی بنیاد پر، اس فرض کی بنیاد پر کہ جنازہ رفع ہو گیا، اٹھ گیا اور اسے رکھ دیا گیا قبر میں، قبر میں جنازہ پہنچ گیا تو اب وہاں پر اللہ اکبر قبلہ رخ ہو کے کرے گا. وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ، اگرچہ یہ فرض ہے بعید، ایسے ہوگا نہیں، ایسا بے دھیانہ کوئی کم ہی ہوگا کہ جس کو قبر پہ جا کے تکبیریں یاد آئے. وہ مصنف تھے اس زمانے کے شارح تھے، ہمارے زمانے میں آئے تو بے دھیانے دیکھیں. وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ وَقَدْ اطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ عملا باطلاق النص. اور تحقیق مصنف نے مطلق قرار دیا ہے اور ایک جماعت علماء نے کس کو مطلق قرار دیا ہے؟ جواز الولاء، کہ ولا جائز ہے، واجب نہیں. صحیح صاحب، واجب نہیں. ولا یعنی پشت سر پے در پے کہنا، صحیح صاحب، واجب نہیں ہے، جائز ہے. اگر کوئی صاحب دعا بھی پڑھنا چاہے تو کوئی وہ جہاز پہ نہیں جا رہا، جنازہ پہنچ ہی جائے گا، اگلے موڑ پہ پہنچ جائے گا. وقد اطلق المصنف وجماعۃ، اور تحقیق مطلق قرار دیا ہے مصنف نے اور جماعت علماء نے الولاء، پشت سر کو، یعنی پے در پے موالات. ولا وہی موالات ہے، صحیح صاحب، موالات. جی جی ہاں وہی ولا، وہی کنٹینیوٹی. ہاں موالات اس کا مصدر ہے ولا. زراب نہیں آتا زاربا، یزارب زرابن، مزاربتن اور زرابن. یہ اچھا، اس میں کیوں کہا ہے انہوں نے، کیوں کہا ہے؟ فرماتے ہیں بے اطلاق، عملاً بے اطلاق النص. حینئذ کا مطلب ہوگا نا حینئذ یعنی جب تکبیریں چھوٹ جائیں. ہاں تکبیریں جب چھوٹ جائیں تو چھوٹی ہوئی تکبیریں پے در پے کرے گا. حینئذ اس وقت عملاً بے اطلاق النص، پھر ذکر عمل کرتے ہوئے اس نص کے مطلق کے ساتھ. پھر ذکر اور بات، مطلق نص یعنی روایت،
یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. محمد ابن علی ابن حسین حلبی سے روایت ہے, محمد نے حلبی سے روایت کی ہے. امام نے فرمایا اذا ادرک الرجل التکبیر او التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقض ما بقی مشابعا. اگر کوئی شخص ایک یا دو تکبیریں پا لے تو باقی کو بجا لائے, پر کر لے. یہ نص ہے, یہ ولا ہے. بے اطلاق النص یہ ہے. ولا یہی ہے مگر اطلاق النص یہ ہے. نص مطلقاً آئی ہے کہ یہ امام کا فرمان ہے. ہاں, کیسے کر اس اطلاق کے سبب کہ یہ روایت موجود ہے. مصنف نے مطلق فرمایا ہے کہ تکبیرات کو ولاً ایک دوسرے کے پیچھے کہے, مقید نہیں کیا. یہ نہیں کہا اعلیٰ تقدیر رفعها و وضعها فیہ. یہ تو ہم نے کہا ہے کہ اگر جنازہ اٹھ گیا, جنازہ قبر میں رکھ دیا گیا تو اس وقت جلدی جلدی بغیر دعا کے کہے. مصنف نے تو مطلقاً فرمایا کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں مطلق ہے. نص موجود. یہ نہیں قید اس میں کہ جنازہ قبر میں پہنچ گیا ہے تو جلدی جلدی نہیں. یہ وفی ذکرہ لو دعا کان جائزا. ذکرہ میں مصنف نے فرمایا ہے اگر دعا کر دے, وہ جو 3 تکبیریں بچی ہیں ان میں سے 2 میں دعا پڑھ دے تو جائز ہے. اذ ہوا نفی وجوب لا نفی جواز. یہ جو کہا گیا ہے نفی وجوب ہے نہ کہ نفی جواز. یا ہوا یعنی مصنف نے نفا وجوب لا نفا جواز. دونوں پڑھ سکتے. ہاں بہتر ہے ہوا نفی وجوب پڑھے. اچھا. وقیدہ بعضهم بخوف الفوت علی تقدیر الدعاء. اور بعض علماء نے قید لگائی ہے کہ اگر فوت کا خوف ہو, اگر فوت ہو جانے کا خوف ہو تو فرض کریں دعا, اگر دعا پڑھتے ہیں تو نماز ہی فوت ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں. وَإِلَّا وَجَبَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُ وَهُوَ أَجْوَدُ. وَإِلَّا اتنا واجب ہے جتنے میں نماز فوت نہ ہو. تھوڑا سا پڑھ لیں مختصر اللہ مغفر ہو, چلے کافی, تفصیل نہ پڑھیں نماز. تفصیل نہ پڑھیں. ہاں ٹھیک. اب اگلا مسئلہ جی. وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. اور یصلی اور یصلی دونوں طریقے سے پڑھا گیا. ہر دو کو معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح سے, جی. مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. جی. یصلی علی من لم یصلی علیہ یوما ولیلۃ. اور نماز پڑھے گا مصلی اس پر جس پر نماز نہ پڑھی ہو, اس نے رات دن گزر گئے ہوں, 24 گھنٹے گزر گئے اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز پڑھے گا. یا یصلی نماز پڑھی جائے گی اس میت کی من لم یصلی علیہ یوما ولیلۃ, جس کی نماز نہیں پڑھی گئی. ہاں یصلی پڑھیں گے تو مصلی کی طرف, یصلی پڑھیں گے تو جنازے کی طرف, میت کی طرف. ہاں دونوں نماز نہیں پڑھے گی اس کی پڑھی جائے گی. ہاں یا جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھے. چلیے. میرا ایک سوال ہے, آدمی کو نماز جنازہ بھی آتی ہے جی پورا, جب وہ پہنچتا ہے تو تیسری تکبیر آتی ہے, تو اس وقت اللہ صاحب نے وہ آخری 3 جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لی, تو جو آدمی بعد میں تکبیر اپنی پڑھ کے اور وہ پوری کرے, کیا وہ وہی دعائیں
جو پہلی اور دوسری میں جو بتائی گئی ہیں وہی پڑھا؟ نہیں ایسا ہے نا، دیکھیے اس میں دو راستے ہیں، جی یا تو اس کو اتنا پتا ہو کہ تکبیریں اس نے یاد کی ہوئی جی وہی بتا رہا ہوں. تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر اس کو یاد نہیں تو میرے امام کو فالو کر دے، کوئی بات نہیں. اس میں اگر دعا میں فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اور جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ بغیر دعا کے پڑھ لے یا مختصر سی دعا. ہوگا تو وہ پڑھے گا جلدی سے. ہاں ہاں، نہ کہ پہلے پوری کر کے تکبیریں کرے گا، کرے ٹھیک ہے، یا کہے گا، کہے گا. ٹھیک ہے. یعنی یوں دیکھیے، اس کو یوں سمجھے، ایک میت بیٹھے بیٹھے، ہاں ٹھیک ہے، پھر ایک میت دفن ہو گئی، اس کو یوں سمجھے ذرا طریقے سے، ایک میت دفن ہو گئی، آپ کو پتا چلا جب دفن ہو گئی، آپ آ رہے تھے بہت دور سے، ٹھیک، یصلی ملم یصلی علیہ، یہ خاور صاحب نماز پڑھیں گے جس نے اس پر جن پر انہوں نے 24 گھنٹے میں نماز نہیں پڑھی اور میت دفن ہو گئی تو قبر پہ بھی پڑھ لیں گے. اللہ ہاں ظاہر ہے نماز اتنی امپورٹنٹ. آپ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے بھی تو کفایہ ہے نا، واجب کفایہ. ہاں ہاں اجازت دے نا، ہاں ٹھیک. آپ چاہیں تو آپ پڑھ لیں. یا یصلی پڑھے تو نماز پڑھی جائے گی اس میت کی جس پر 24 گھنٹے گزر گئے اور کسی نے غریب پر نماز نہیں پڑھی اور بغیر نماز کے دفن ہو گیا بیچارہ. تو قبر پر ہی پڑھ. ہاں، یا 24 گھنٹے نہیں پڑھی گئی یا اصلاً پڑھی ہی نہیں گئی، یہ بھی. ہاں مطلب پڑھی نہیں گئی. اور دائمن نہیں، دونوں کہہ رہے ہیں، دونوں دیکھیے. وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور نماز پڑھے گا مصلی. ہاں مصلی نماز پڑھے گا، ہمارے یہاں مصلی ہوتا ہے نا، نمازی نمازی یہ وہ نمازی. یہ نمازی مراد ہے، وہ امام علی نہیں مراد. مسلح والے ہیں. امام علی، امام اشرف علی ہمارے یہاں نا، ماما شریف. ہم مطلب مامے ہمارے بنے ہوئے ہیں نا، اچھا اچھا اچھا. ہم ان کو ماما کہتے ماما ہیں، ماں جو گاؤں کے ہوتے ہیں. گاؤں کے مامے بنے ہوتے ہیں نا، مامے، خالو، چچا، ہاں اس قسم کے. وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور نماز پڑھے گا مصلی اس پر جس کی میت کی نماز نہیں پڑھی اس نے، دن گزر گیا، رات گزر گئی. علی اشہر القولین، مشہور قول یہ ہے کہ نماز پڑھے گا. پڑھے گا. او دائماً علی القول الاخر، یا 24 گھنٹے کی قید ہی نماز نہیں پڑھی گئی بیچارے کی، تو جب نماز نہیں پڑھی گئی انشاءاللہ 10 تک ہو جائے گا پورا. انشاءاللہ نماز جو نہیں پڑھی گئی، صحیح ہے صاحب، جی جی. تو دائماً نماز ہی نہیں پڑھی گئی تو پھر نماز وہ پڑھے گا. 24 گھنٹے میں کسی نے نہیں پڑھی یا کسی نے پڑھی نہیں بغیر نماز کے دفن ہوا تو اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 24 دیکھو اس کو یوں سمجھے نا، آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، 24 گھنٹے گزر گئے، آج ایسے ثواب آپ نماز پڑھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی نا تو آپ پڑھ لیں، آپ کو اجازت دی جاتی. یا دائماً 24 گھنٹے کے بعد بھی آپ پڑھ لیں. ہاں 24 گھنٹے کے بعد کبھی بھی آپ گئے، آپ نے کہا دوست تھا بیچارہ قبر پہ سال کے بعد گئے، آپ نے کہا چلو نماز پڑھ لو. ہاں دائمن کا یہی مطلب ہے نا، دائمن کا نہیں، غائبانہ نہیں، یہ اور ہے. قبر کے اوپر. غائبانہ جائز نہیں. اچھا اب یہ ایک سوال آ گیا اس میں پورا. جیسے اکثر یہاں پہ لوگ مطلب ان کے والدین وہاں وہ فوت ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ جب جائے تو وہ اسے پڑھنی چاہیے ہاں ہاں کہ مطلب ہاں والدین پڑھ لیں، پڑھ لیں، بالکل وہی تو جائے تو وہ وہی اجازت دے رہے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں. اجازت یہی تو دے رہے ہیں، یہی تو اجازت دے رہے ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے. ہاں یعنی 24 گھنٹے تک اجازت ہے یا ہمیشہ کی اجازت ہے، یصلی دونوں طریقے سے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مطلب آپ کی فیملی میں بزرگ فوت ہو گیا، اب جب جائیں پاکستان تو آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے نماز. وہی تو بتا رہے ہیں نا،
युसल्ली और युसल्ला में यही तो है। अकेले नमाज जनाजा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। पाँच आदमी। नहीं, जनाजा के लिए कोई जरूरत नहीं। जुमा के जुम्मे जुमा के लिए 4 मामूम हो, और एक इमाम। जनाजा के लिए एक इमाम, वही मैंने तो खुद पढ़ी है। हाँ, पीछे 350 बंदा कुर्सियों में बैठा था, मैयत के पुरसा कन्वर्ट हो गए थे ना। मैं गरीब ने एक गरीब की पढ़ी, उस बेचारे ने वसीयत की कि मेरी आगा से नमाज पढ़ाना, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। बाकी औलाद उनकी सारी और सब कन्वर्ट हो गई। पूरा जिंदगी उलमा के खिलाफ बोलेंगे तो चढ़ा साहब यही होने वाला है। उलमा के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं उनके साथ यही होने वाला है। सीधा जहन्नम में जा रहा है। नहीं, जहन्नम छोड़े, वो तो बात की बात इंशाल्लाह दुनिया ही जहन्नम है। परसों कुछ है नाक जो कटी है, क्योंकि दुनिया से जन्नत तो जन्म लेकर दुनिया में ही दुनिया ही अदल व इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं। अब्बास, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा। सजा देती। यही जो और क्या? एक बंदा जो उलमा को हर वक्त कोसता रहा, अगर खुदा न खास्ता उसकी औलाद, खुदा न करे, लहनम में नऊज़ुबिल्लाह, सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, खुदा किसी मोमिन भाई बहन की आबरू को इस तरह बेहदर न ले जाए, अगर उसकी बेटी या बेटा खुदा न खास्ता ज्यादा हक से हट गया तो जिससे बड़ा तो उलमा को के खिलाफ बोलने की सजा तो मिल गई। अब बताएगा नहीं, वो उलमा के खिलाफ जो बोल रहा था ये नहीं बताएगा कि मुझे सजा क्या मिली है। ये परसों मिली है सजा, एक मुझे कॉल की कि जुमे के दिन जो सैयद साहब ने लेट कराया, वो खिलाने पिलाने के चक्कर में जो फ्लाइट छुड़वाई, उस दिन मुझे कहा है याद रहेगा। ये वो तो बिल्कुल याद रखना जरूरी होता है ना, ताकि आइंदा एहतियात करें। याद करो। तो उस वक्त कहा है कि क़िबला आज आपने निकाह पढ़ना है। मैंने कहा भी इसको तो लफ्ज़ जनाजा से याद करें आप। ये निकाह तो जनाजा के बराबर है। हाँ, जब गैरत का जनाजा उठ रहा हो, उलमा के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे, अपनी गैरतों के जनाजे निकलवा लेंगे। ऐसे ढीठ है ये लोग, हो गया। और क्या, इससे बड़ी हराम हराम हराम। ये चंद दिन पहले मैं अभी जो इराक से आया तो मुझे भी बड़ा हो गया कि भाई पाक साफ होके आया हूँ, टिका के गोश्त खाना शुरू किया। मुझे यकीन हो गया चंद दिन पहले कि मैं बेईमान होने लग गया हूँ। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, क्या जो बात सही है। फिर एहतियात करनी शुरू की मैंने, ऐसे ना खाओ यार, हर जगह ही खाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा सख्त जगह है जहाँ हम आ गए। हाँ, सजा तो मिलेगी। किबला मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे कहा कि यार अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि आई हैव टू कंप्रोमाइज विद दिस कम्युनिटी। देखिए, फिर समझे जरा सही साहब, एक बात जरा, ये मुश्किल है इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नहीं, इसलिए कहा था कि जरा आराम आराम से पढ़े। एक बात और समझिए पहले, फिर समझिए। वो शख्स जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जनाजे पढ़ा, जनाजा चला गया, जनाजा हो गया, 24 घंटे तक उसको इजाजत है या हमेशा की उसको इजाजत है? ये नहीं, दोनों है ना, दोनों फर्ज। ये अच्छा, मजहूर पढ़े तो जिसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी 24 घंटे तक या हमेशा के लिए। बस ये दोनों जायज। वो आप वाला सवाल आ गया ना, अब अगर पाकिस्तान गए, जी जी आपने जनाजा नहीं पढ़ा जी, तो जनाजा पढ़ लीजिए, जायज है। कब्र पे खड़े हाँ, जायज है, खत्म, जायज। तो यहाँ नहीं पढ़ सकते? यहाँ भी पढ़ सकते नहीं, नहीं ये गायबाना नहीं है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अभी बता रहे हैं, देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए अभी आ रहा है। मैं बात पूछ वयुसल्ली अला मन लम युसल्ली अलैहि, और नमाज पढ़ेगा वो मुसल्ली जिसने नमाज नहीं पढ़ी मैयत पर। कब नमाज पढ़ेगा? ये युसल्ली, ये यौमन ज़र्फ है युसल्ली के लिए, मुसल्ली के लिए। वो मुसल्ली कब नमाज पढ़ेगा? यौमन व लैलतन,
24 گھنٹے اس کو اجازت ہے. ہاں علی اشر القولین مشہور قول یہ ہے او دائما علی القول الاخر یا ہمیشہ کی اس کو اجازت ہے سال کے بعد پڑھ لے. لم یصلی پڑھیں گے نہیں یصلی دونوں پڑھیں گے نا بتایا تو یصلی دونوں پڑھیں گے نا دونوں نہیں دونوں پہلے یصلی پھر یصلی. وهو الاقوا اور جناب شارح کا فتویٰ یہی ہے. اقوا یعنی فتویٰ زیادہ قوی. اقوا کا معنی ہوتا ہے زیادہ قوی. الف کا نقطہ وا اور یہ چھوٹی اور اوپر الف رائٹ ایسی. جی ہاں. والاولا قراءت یصلی فی الفعلین مبنیا للمعلوم. بہتر یہ ہے کہ قراءت کریں یصلی کو اور من لم یصلی کو بھی دونوں فعلوں میں مبنی للمعلوم. پڑھ چکے ہیں آپ صرف میں مبنی للمعلوم کیا ہوتا ہے؟ فعل معلوم معلوم کے لیے بنایا گیا. مبنی للفاعل بھی کہتے ہیں. مبنی للفاعل بھی ہاں اور مبنی للمفعول بھی ہے. دیکھیے یہ لفظ اور آگے آپ کے لیے لما میں مبنی للمعلوم یہ پہلے آپ نے نہیں پڑھا. مبنی للمجہول. اے یصلی من اراد الصلاۃ نماز پڑھے گا جس نے نماز کا ارادہ کیا علی المیت میت پر اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ بشرطے کہ اس مرید نے وہی مرید ارادہ کرنے والا وہ مرید پدراڑی تھے نا ذاکر ہاں پدھرار. اذا لم یکن ھذا المرید یہ مرید نہ ہو قد صلی علیہ ان میں سے جنہوں نے نماز پڑھی ہے ولو بعد دفن وہ جو میں نے کہا دفن کے بعد المدت المذکورہ او دائما یا تو 24 گھنٹے کے اندر یا دائما سال کے بعد بھی سواء کان قد صلی علی المیت ام لا ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ. نماز اس میت پہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی اس نے نہیں پڑھی. یہ امریکہ میں تھا باپ اس کا فوت ہو گیا نماز تو باپ پہ پڑھی گئی اس نے نہیں پڑھی تو سال کے بعد بھی جا کے نماز پڑھ لے. وہی جو سوال میں پوچھا ہو گیا آگے نا. ہاں بالکل. اب تو سارے کی پڑھیں گے جن ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ. قبرستان جاتے ہی بولی نماز کیا پڑھنی ہے ٹائم نہیں ہوتا قبرستان. آگے بتائیں ٹائم ہے قبرستان کا. ادھر پوچھیں کتنوں کم ہے نا کم ہے کم کے پاس ہے کتنوں کے پاس ہے. خود ہی پڑھ لے یا کہ اعلان کرے کہ میں نہیں اعلان نہ کرے یہ نہیں وہ مصیبت نہ پہنچے وہ کہیں گے نیا بندہ وہاں نہیں اعلان نہ کرے. اتنا نہیں لوگ اتنا نہیں جانتے نہیں نا. اگر ایران ویران ہو عراق ہو تو کوئی نہیں برا محسوس کرے گا. یہاں تو ہمارے یہاں تو فتوے لگ جائیں گے نا. جی نمایا بڑا مولوی ہو گیا میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک مرتبہ ہماری اماں بھاگا جن کے پاس میں نے قرآن ختم کیا بابا میاں اور اماں بھاگا یہ دو میاں بیوی تھے لا ولد تھے اولاد نہیں تھی بزرگ تھے وہ مزدور تھے بہت ہی نیک وہ بغیر ہدیے کے قرآن پڑھاتے تھے. ہمارے لیے تو شیم ہے نا کہ ہم اس موقع پہ پہنچ کے بھی ہدیے لے رہے ہیں. وہ بغیر ہدیے کے بیچارے قرآن پڑھاتے تھے. بالکل وہ جوتیاں کاٹتے تھے جوتیاں بناتے تھے بیچارے اور دونوں میاں بیوی اور اس سے مزدوری کرتے تھے اور قرآن فری پڑھاتے تھے. ان کے پاس میں نے قرآن ختم کیا. اماں بھاگا جب فوت ہوئی تو میں اس وقت قم میں تھا قم سے آیا ہوا تھا بلکہ تو مجھے بتایا گیا تو میں گیا وہاں پر. میں وہاں گیا تو میں نے جا کر کہا فاتحہ پڑھ میت پڑھی تھی. تو ایک ہمارا چاچا فاضل تھا اس نے کہا مولوی عطا اللہ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ جب میت دفن نہ ہو جب تک تو فاتحہ نہیں ہوتا. حالانکہ پتا تو چاچا مرحوم کو نہیں تھا بیچارے کہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں کہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ہمارے پنجاب میں تو یہ بڑا عیب شمار ہو بڑا میت پڑھی اور فاتحہ پڑھا دی. حالانکہ حکم ہے اذکروا موتاکم بالخیر. جب سے وہ مردہ بنا تو فاتحہ پڑھنا شروع کرو. فاتحہ تو خیر ہے. اگر دیکھیں نا اسلام یہ ٹریڈیشن کے مسلمان ہیں
حقائق کے مسلمان نہیں ہیں. تبھی تو آپ دیکھ رہے نماز نہیں پڑھ رہے. ہاں اگر تباہمات. شاباش. اچھا دیکھیے ایک 2-3 سطروں میں کتنا آدھا گھنٹہ گزر گیا. یہ بڑی مشکل ہے نا, یہ اجتہاد ہے نا, یہ اجتہاد کی کتاب. اراد الصلاۃ علی المیت اذا لم یکن ھذا المرید, جب اس مرید نے قد صلی علیہ نہ پڑھی ہو نماز, ولو بعد دفن المدت المذکورہ, اگرچہ بعد دفن بھی یہ پڑھ سکتا ہے مدت مذکورہ تک, او دائماً سواء کان قد صلی علی المیت ام لا, ھذا هو الذی اختار المصنف فی المسألہ. ویمکن, اور ممکن ہے, قراءتہ مبنیا للمجہول, کہ قراءت کی جائے یصلی کی اور لم یصلی کی, یصلی اور لم یصلی, مبنی للمجہول, فیکون الحکم مختصا بمیت لم یصلی علیہ, پھر یہ حکم ہو جائے گا خاص اس میت کے لیے جس پر نماز بالکل نہ پڑھی گئی ہو. جس پہ آپ کے والد پہ نماز پڑھ دی گئی ہے, اب آپ نہ پڑھیں. اگر مجہول پڑھے تو جائز نہیں ہوگا, یہ ہے مسئلہ. اگر معلوم پڑھے تو جائز ہے, مجہول پڑھے نہیں. دیکھیں نا, وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ, اور نماز پڑھے گا وہ بیٹا جس نے نماز نہیں پڑھی باپ پر. 24 گھنٹے نماز پڑھے گا, گھنٹے میں یا ساری عمر. اگر پڑھے یصلی, نماز پڑھی جائے گی علی من لم یصلی علیہ, جس کی نماز میت کی نہ پڑھی گئی ہو. اگر بغیر نماز کے دفن ہوا ہے تو آپ نماز پڑھیں گے. اگر پڑھی 24 گھنٹے یا سال اگر پڑھی جا چکی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر مجہول پڑھے تو جس کی نماز ہو چکی اس کے لیے نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں. یصلی پڑھے تو جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ہم ٹھیک ہے, جائز ہے نا, ہم دونوں پڑھیں گے نا, ہم تو دونوں پڑھ رہے ہیں نا. اچھا, ہم پہلے کو اختیار کر لیں. یصلی, شاباش, بس ہم تو پڑھیں گے, ہم تو کوشش کریں گے کہ نماز ہو. نہیں پڑھیں گے, مگر ہم یصلی کو اختیار, یصلی کو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم نے نہیں پڑھی, اگر یصلی کو کر رہے ہیں ہم نے نہیں پڑھی ہے تو پھر ہاں نماز اگر پڑھ نہیں پڑھی گئی تو نماز پڑھی جائے گی. نماز پڑھی گئی ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی. ہاں لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں, دوسرے فرض میں تو نہیں پڑھ سکتے نا, اسی کے ساتھ. ہاں اگر معلوم ہو تو ضمیر پلٹے گی آپ کی طرف. اچھا, پھر اس پہلی نماز ہاں تو پڑھ سکتے ہیں, اس کو اگر مجہول ہو تو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے, سمجھ گئے. اے یصلی من اراد الصلاۃ علی المیت اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ ولو بعد دفن المدت المذکورہ او دائما سواء کان قد صلی علی المیت ام لا, ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسألہ. مختار مصنف تو یہی ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ مصنف کا یہ ہے. اچھا, مختار یہ کہ پڑھ سکتے ہیں. مختار مصنف یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. ہمارا مختار یہ ہے کہ جو درس میں نہیں آ سکتا. دو مختار فلا تشرع الصلاۃ علیہ بعد دفنہ. اچھا, اب اس کو تھوڑا سا پلیز آپ اگر دوبارہ کلیئر کر دیں کیونکہ یہ مکس ہو گئی. دیکھیں پہلے تو آپ علیکم السلام ایک مسئلہ سمجھ لیں. پہلے دیکھیں, ایک شخص فوت ہو گیا جی, اے ڈی چودھری فوت ہو گئے, ٹھیک, مثالی ہوتے, آپ کے بڑے دوست تھے وہ, ٹھیک, آپ تھے جنازے؟ نہیں, آپ نہیں تھے. چلیے مسئلہ بھی واضح ہو گیا. آپ نے کہا میرا دوست تھا, میں نماز میں لیٹ ہو گیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں تھا ہی نہیں, تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھوں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ پڑھ لی, پڑھ لیجیے, لیکن قبر پہ جا ظاہر ہے وہ تو پڑھیں گے تو وہی نا, غائبانہ تو نہیں ہوگی نا.
کے لیے وہ جنازہ مجہول ہے یا معلوم ہے؟ نہیں جنازہ نہیں صحیح صاحب، یہ فعل مجہول ہے، جنازہ کہاں مجہول ہوگا؟ فعل مجہول ہے، فعل معلوم فعل مجہول. بالکل صحیح. یہ فعل یصلی یہ بار بار کہنا ہو، یصلی یا یصلی، اس سے مجہول جنازہ نہیں مجہول، فعل مجہول ہے. یصلی پڑھیں یا یصلی یہ معلوم مجہول ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں معلوم مجہول سے. جنازہ نماز پڑھی بھی ان کو پتہ ہے یا نماز نہیں پڑھی بھی جنازے کی نہیں پتہ ہے، اس کے بعد آپ سمجھ نہیں رہے، پھر سمجھیے. زید فوت ہوا، آپ نے نماز نہیں پڑھی اس کی، ٹھیک. مصنف فرماتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں گے. پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ چھوڑ دیں، نہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ نے نہیں پڑھی نا، تو آپ پڑھیں. پڑھیں. یہ مصنف کا لو جی سیدھا ایجنٹ کر. اگر آپ یصلی کو یصلی پڑھیں کہ نماز نہیں پڑھی گئی جس میت کی، اس کی نماز پڑھی جائے گی، دوسرا قول تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. غیر مصنف کا قول، نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کی نماز ہو چکی ہے. اگر نہ ہو چکی ہوتی اے ڈی چودھری کی تو پڑھتے آپ. یہ ہے مسئلہ. ہاں نماز فعل معلوم پڑھیں تو جائز ہے، فعل مجہول پڑھیں تو اس شرط پر جائز ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی گئی. ختم. آوازیں ہو گئی بات. چلیے اب بات ہے نہیں. وہی دیکھیں پھر دیکھیں. اچھی گل ہے. نہیں آپ دیکھیے، آپ کو جو آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا، آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ صرف کی بحث کر رہے ہیں، فقہ کی بحث نہیں کر رہے. علم الصرف میں آپ فعل معلوم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک. فعل مجہول پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. فعل معلوم جس کا فاعل معلوم ہو، ٹھیک. فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہیں. مجہول ہو. مجہول ہو. مطلب یصلی پڑھیں لم یصلی تو فاعل معلوم ہے لم یصلی کہ وہ بندہ ہے، وہ آپ یہ نہیں کہ. ٹھیک. تو آپ نماز پڑھیں گے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، معلوم ہے فاعل وہ آپ ہے، یصلی میں ہوا ہے. اگر کسی مردے کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نماز اس کی پڑھیں گے. 24 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں یا ہمیشہ. چلیے اگر یصلی مجہول پڑھیں اور لم یصلی پڑھیں تو یوں ترجمہ ہوگا، اور نماز پڑھی جائے گی جنازہ کی اس مردہ کے لیے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو. ختم بات. کون سی مشکل ہے اس میں؟ آپ کے لیے اگر پڑھی گئی ہے تو نہیں پڑھ نہیں. سکتے. اصل آپ نے نقطہ بتا دیا یہ کہ بحث صرف بحث صرف کی ہے نا، وہی تو بتا. یہ فقہ کی نہیں ہے. فقہ کی بحث نہیں ہے، فقہ میں تو اس صرف سے استفادہ کر رہے ہیں. ہاں آپ کے لیے مصنف کے نزدیک آپ نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یصلی ٹھیک ہے، معلوم ہے. باقی کے نزدیک اگر نماز پڑھی جا چکی ہو تو نماز کا پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ مجہول پڑھ رہے ہیں. چلیے ایک دفعہ پھر عبادت پڑھ لیں. وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، ایسی جو گجلک عبارت ہو اس کو لکھ لیتے. اور نماز پڑھے گا مصلی اس میت پر جس پر اس نے نماز نہ پڑھی ہو. چلیے کب پڑھے گا؟ دن اور رات، علی اشر القولین، او دائماً، یا کبھی بھی. یہ کلیئر ہو گئی. ختم ہو گیا. اچھا اب پھر پلٹے واپس، اب مجہول پڑھیں. وَيُصَلَّى عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور نماز پڑھی جائے گی، پڑھے گا نہیں، پڑھی جائے گی اس میت پر جس پر نماز نہ پڑھی گئی ہو. کب پڑھی جائے گی؟ یومن و لیلتن، 24 گھنٹے میں یا ہمیشہ. تو اگر پڑھی گئی ہے میت پہ نماز آلریڈی، اے ڈی چودھری کی نماز تو ہو چکی، مجاہد کاظمی کی نماز تو ہو چکی، آپ نہیں پڑھیں گے. اگر مجہول پڑھیں تو آپ کے والد کی نماز تو ہو چکی، بھلے آپ لیٹ پہنچے مگر آپ نہیں پڑھیں گے. اگر یصلی پڑھیں، یصلی پڑھیں تو پڑھیں گے. سبحان اللہ. ختم. دیکھیں یہ کہ میں سوال پوچھے تو اس نے بتایا تھا نا محدثہ اور محدثہ، بتایا تو تھا. امام کی حدیث میں زبر زیر نہیں تھے. ہاں
ہم تک پہنچا تھا میم ہا دا دال فا ہا، ختم. بی بی ہماری دادی کا لقب ہے میم ہا دال فا ہا. ہم نے کہا اس سے مراد امام کی ہوگی محدثہ اور محدثہ بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے واضح نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے بندے کا طریقہ. اور جن کو آج کل ممبر دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ناج البلاغت کو پڑھ رہے ہیں آغت بلاغت. مجھے کہا کہ سائیں ایک آغت بلاغت لا کے دے. یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا امام علی کی کتاب ہے، آپ کو پتہ نہیں آج تک؟ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ کو ابھی تک آغت بلاغت کا نہیں پتا. ناج البلاغت کو آغت بلاغت. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. یہ میں نے خود کانوں سے سنا ہے بہت بڑے فن خان خطیب صاحب سے کہ حدیث قدسی میں لکھا ہے کہ امام حسین اپنے بیٹے کی لاش پہ مشکل سے پہنچے. میرے بھائی حدیث قدسی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تاریخ کی بات ہوتی ہے. احمد کہیں کہ حدیث قدسی کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، ریاض القدس تھی نا، ہاں نام آتا نہیں تھا، حدیث قدسی ٹھوک دیا. آگے بھی تو دیواریں بیٹھی ہیں نا، آگے دیواریں سن رہی ہیں. انہوں نے تو اپنے تعصبات پہ اپنے علاقے کا سمجھ کے ہماری خالہ، ہماری آنٹی، ہماری بجیا، ہماری آپی کو پیسے جائیں. دین تو ہے نہیں. آغا دیکھ لیں آخر زمان یہ ہے. وہ کیا ہے آغا؟ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. نہ کہیں ہم غریب جا سکتے ہیں نہ کہیں پاؤں ہمارا ٹک سکتا ہے. ہمیں تو ذلیل کر کے رکھ دیا. خدا ان کو ذلیل کرے جنہوں نے محمد و آل محمد کے مذہب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ہمارے ساتھ تو بائیکاٹ ہو رہے ہیں حوضے کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو بائیکاٹ ہے باقاعدہ. جی ہاں. سیریا میں ایک حضرت بی بی رقیہ کے امام کو دیکھو ادھر شیعہ یوں مارا جا رہا ہے، ادھر شیعوں کے پلپٹ کو برباد کیا جا رہا ہے، شیعوں کے انسٹیٹیوٹ کو برباد کیا جا رہا ہے. میرا پہ گندے لوگ لے آؤ، پلپٹ پہ گندے لوگ لے آؤ، پوڈیم پہ گندے لوگ لے آؤ تاکہ معاشرہ گندا ہو جائے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم. تم کو بھی لے ڈوبے. کیوں بھائی؟ اس لیے ہمیں حوضہ پڑھنا چاہیے تاکہ پڑھنا چاہیے. یہی وجہ ہے نا، مطلب حوضہ تو پڑھنا چاہیے. کتنے پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑے پڑھ رہے ہیں. نہیں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی تو ہے سوزی شریک ہو گیا. سوزیوں کا وہی شوربہ ملتا ہے جو ذاکر صاحب کا شوربہ ملتا ہے. وہی ملتا ہے، بوڑیاں وہی ملتی ہیں. نہیں ایسا نہیں، سوزیوں کو وہی ملتا ہے. میں ریاض موش رحمۃ اللہ علیہ کو کڑھائی مرغ ملا، کڑھائی گوشت ملا، کباب بھنے ہوئے، شامی کباب، ٹکے، شاہ جی بٹیرے، 8 سالن تھے. اور میں غریب مولوی بیٹھا تھا کونے میں، مجھے لا کے دال دی، 2 روٹیاں دال کندوری میں لپٹی ہوئی. ریاض موش کو 8 سال. ہم دونوں نے ایک ہی کمرے میں کھایا. انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، میں نے ان سے نہیں پوچھا. یہ قم سے آنے کے بعد جناب، فن خان خطیب ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. یہ ہماری قوم کا حال ہے. پھر اللہ اس سید کو غریق رحمت کرے، اس نے وہ ناکیں کاٹی اسٹیج پہ جا کے. لکھ لعنت ہے تیرے اوپر سیٹ. مجتہد کو کھانا کھلایا ہے دال کے ذریعے، جاہل کو کھلایا ہے بٹیروں کے ذریعے. لکھ لعنت تیرے اوپر. اس نے پھر اڑا دیا. ہاں اسے قسم بھی نہیں نا، اس نے نہیں مجھے کہا کہ میں اس کی غربت کو یوں بیان کروں گا پیپر سے. میں نے تجھے سنانے ہیں 4 بند، اس نے تجھے سنانی ہے فقہ محمد و آل محمد. تلقین ریاض موش نے نہیں پڑھنی، اس نے پڑھنی ہے. کس بات کا تو سیٹ ہے؟ او جناب رہے اللہ کا. اس نے جو سید نیک تھا، بڑا اچھے آدمی تھے ہمارے. تو یہ ہماری قوم کا تو آج یہاں بھی یہی حال ہمارا ہو رہا. وہ آ رہے ہیں اسلام آباد سے، فلاں بمبے سے، جاہل. ان کے لیے جناب دعوتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، ان کے لیے جناب پورے عشائیے ہو رہے ہیں، ہزاروں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اور ہم غریبوں کو بھی چائے کا کپ پوچھنے والا نہیں ہے.
टूटी से उड़ के पानी पिए, तौबा। कोई गिलास रखने वाला नहीं हमारे लिए। तो ये उलमा का तो इस्तेसाल हर दौर में हुआ है। मैं तो खैर आलिम नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मगर कम अज़ कम ये कि चलो उलमा के कदम पे तो चलने वाला हूँ। ये मेरा बैग उठाते थे, अभी नहीं उठाते, इनको भी असर हो। और इनको इसलिए लेके नहीं, वो इसलिए सही सब आपका बैग भारी हो गया, नहीं हो गया, भारी हो गया। इसलिए वो उठा नहीं सकते। लोड ज्यादा आ गई। वो पता है आपको, कराची के नहीं, शेर। अब ये देना नहीं चाहते ना को पैसे आ रहे हैं। वो थे ना लेके ना भाग गए। पहले आ वो बड़ी बात है। देखिए शाह जो थे ना, शाह साहब, शाह अब्बास, ज़ाहिरन शाह अब्बास थे ज़ाहिर, इसको तो गीबत नहीं कहते हैं। मेरे ख्याल में नहीं, मुझे नहीं। याद, मुझे नाम ज़हन में नहीं रहा। मैंने कहा- बादशाह के अगर किसी के हुर्रे आमली, बीमारी हो तो कीमत ही हो। उनके दामाद हुए। शाबाश के। हाँ, दामाद हुए ना, दामाद शाह। और हुर्रे आमली ना माफ करना, मीर बाकिर दामाद उनके दामाद हुए। हुर्रे आमली उनके ऑफिशियल आलिम हुए। हुर्रे आमली जिन्होंने 20 जिल्दें लिखी हैं वसाइल शिया की, वो जो कंट्रोवर्शियल मौलाना है ना आपके सरगोदा की, अच्छा उन्होंने तर्जमा कर दिया। अच्छा 16 छप गई, 16 तक है तो वो कंट्रोवर्शियल मगर वो तिरछा क्यों पहनते हैं ये तमाम? तिरछा पहनते नहीं, वो तरीका ही भूल गया बेचारा, तरीका भूल गया। काफी देर से जो नजब से आए बेचारे, तिरछा नहीं पहनते, तिरछा हो गए। खैर तो ऐसे क्या ऐसे? हाँ जी, उन्हें वो तिरछा, हाँ नहीं, वो बेचारों से बांधा नहीं जा रहा करना ऐसी कोई बात। अच्छा अच्छा, हुर्रे आमली साहिब वसाइल शिया, सुभान अल्लाह, आयान शिया में से। हाँ, शेख बुजुर्गवार, शेख बुजुर्ग तेहरानी ने अज़रिया, जो उनकी बारकतुल आराक कुतुब है, उनमें से एक किताब में उन्होंने आयान शिया की फहरिस्त लिखी। आलाम शिया, बड़े बड़े पहाड़ शियत के, उनमें ये है हुर्रे आमली। हाँ, आगा बुजुर्ग तेहरानी ने ये लिखा है, आगा बुजुर्ग। तो हुर्रे आमली थे ऑफिशियल मुफ्ती, आलिम, मुज्तहिद, मुफ्ती आज़म आयतुल्लाह अल-उज़्मा शाह के। और इनके मीर बाकिर दामाद इनके बन गए दामाद। मीर बाकिर दामाद बेचारे वतन तर्क कर गए। कहते हैं कि मैं शहर में रह के कहीं आलूदा गुनाह ना हो जाऊं। जवान थे, गैर शादीशुदा थे, मुजतहिद थे। मेरा इज्तिहाद ये कहता है कि शहर छोड़ दो। इस शहर इस्फहान में बहुत ज़्यादा टूल्स हैं मिसगाइडेंस के। जंगल में जाके कुछ अरसा रहो। चले गए जंगल में, बेचारे किस्मत अजीब, पहली रात जंगल में थी, वो झोपड़ी सी बना के बैठे हुए थे कि खूबसूरत तरीन लड़की उस जमाने की खैमे में आ गई। वो शाह की बेटी भूल गई थी, शिकार को गया शाह। उन्होंने कहा वाह मेरे मौला, इम्तिहानों पे इम्तिहान है। उसने पनाह मांगी। इज्तिहाद में सोचा कि पनाह न दूं तो हुकूकुल्लाह और हुकूक नास को पामाल करूँगा, पनाह दूं तो जवान हूँ, वो भी जवान है, मुझ पे हमला ना हो तो कहीं उस पे हो जाए तो बचूंगा कैसे। पनाह तो दे दी, अपनी उंगली दिए पे रख दी कि कहीं रगबत ना हो, उंगली जल गई। दूसरी रख दी, शाबाश, सुबह तक सारी उंगलियां जल गई, पूरा हाथ खत्म, पक गए। तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ जला है, बदन को जलने से बचा लिया। ये तो थे दामाद। वो जब बेटी को सुबह को पा लिया शाह ने, तो कहा कि कैसे, कहा इस तरह कोई बंदा है, उसके मैं खैमे में चली गई थी। तो शाह तो सीख पा होने लगा कि उसने कोई ज्यादती तो नहीं की।
اس نے کہا نہیں، اس جیسا تو پاک بندہ نہیں دیکھا. تو اس نے کہا کہ شادی کس سے کرو گی؟ کہا اسی سے کرو. اس طرح شادی ہوئی، داماد بن گئے. اچھا اب جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہاں پر، اب نام نہ لوں کیونکہ ملک نہ بدنام ہو نا، یہ غلط بات ہے. میں کل مر جاؤں تو لوگ کہیں امریکہ کو بدنام کرتا رہا. میں صرف یہ یہاں پر ہمارے ہاں گاسپنگ میں ماشاءاللہ یہاں پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف گاسپنگ میں ڈاکٹر ڈگری ہے ان کے پاس. ان کے خلاف ان کے خلاف وہ اس زمانے میں بھی تھے. شاہ گیا شکار کو دامادی کے بعد، داماد بنا چکا ہے. حر عاملی صاحب مجتہد اعظم صاحب بھی گھوڑے پہ سوار، میر باقر داماد صاحب بھی گھوڑے پہ سوار. دونوں عالم ہو گئے، دونوں ہی مجتہد، ایک جوان ایک بوڑھا. گاسپنگ والوں نے آ کر حر عاملی سے کہا دیکھ علامہ تیرا گھوڑا تو ہے کند رفتار، اپنے داماد کو شاہ نے دیا ہے گھوڑا تند رفتار. دیکھ کیسا غلط انسان ہے یہ شاہ. اور گاسپنگ والے انہوں نے ہی جا کر کہا داماد کو دیکھ اندر سے شاہ تجھے مارنا چاہتا ہے، دل سے شادی نہیں تیری کی تھی، وہ چاہتا ہے تو مر جائے، تجھے تند رفتار گھوڑا دیا تاکہ تو مر جائے، اس کی بیٹی چھوٹ جائے. یہ گاسپنگ والے. اور حر عاملی کو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کند رفتار گھوڑا دیا ہے تاکہ تیری بے عزتی ہو. اب یہ گاسپنگ ہو رہی ہے، ادھر کند رفتار ادھر کند رفتار. اپنے داماد کو زیادہ چاہتا ہے حر عاملی. دیکھ لو مجتہد صاحب، آپ کو تھرڈ کلاس گھوڑا دیا، اس کو فرسٹ کلاس. داماد سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ تم مر جاؤ اور وہ مجتہد بن جائے. یہ ہے چٹھا صاحب کا جواب جو اب میں دے رہا ہوں. حر عاملی نے کہا ان سے گاسپنگ والوں سے کہ اصل میں گھوڑا ایک ہی نسل کا ہے، یہ بھی اور وہ بھی، کیونکہ میر باقر داماد مجھ سے زیادہ نیک ہے، اس کا تقویٰ اس کو اڑا کے لے جا رہا. میں حیران ہوں کہ یہ گھوڑا اڑ کیوں نہیں رہا، زمین پہ قدم کیسے ہے اس کو تو اڑ جانا چاہیے تھا. اس کی تو یہ نیکیاں، اس کا علم بھی اتنا ہے، تقویٰ بھی اتنا. باقر داماد نے کہا کہ گھوڑا میرا اور ان کا ایک جیسا ہی ہے، میں ہوں ان پڑھ، وہ ہے علم کا پہاڑ. میں حیران ہوں کہ گھوڑا زمین میں دھنس کیوں نہیں رہا، گھوڑے کو تو دھنس جانا چاہیے تھا. اس طریقے سے چٹھا صاحب علماء ایک دوسرے کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کیا کرتے. ایکسکیوزز کے ساتھ ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ نہیں آئے جناب خاور صاحب نہیں آئے، بس یہ جان بوجھ کے اٹھے ہی لیٹ ہوں گے. مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں، اٹھے ہی لیٹ ہوں گے. سید صاحب نہیں آئے یا جان بوجھ کے نہیں آئے، الارم نہیں لگایا، جان بوجھ کے بیگ نہیں دیا. جان بوجھ کے بیگ نہیں دیا. سارے پیسے ایک وہ ہے، ٹھیک سختی بھی کرنی چاہیے، سختی نہیں کریں گے تو پھر آئیں گے نہیں نا. مگر تھوڑا سا یہ بھی درس ہے آج کا، درس نمبر علی 24. بس ختم ہو رہا ہے درس. صحیح سب دیکھیں. وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى عَشَرِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ دَائِمًا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْأَقْوَى وَالْأَوْلَى قِرَاءَةُ يُصَلِّي فِي الْفِعْلَيْنِ مَبْنِيًا لِلْمَعْلُومِ أَنْ يُصَلِّي مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمُرِيدُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ أو دائما سواء كان صلى على الميت أم لا. هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة. ويمكن قراءته مبنيا للمجهول، اور ممکن ہے کہ قراءت ہو مبنی للمجهول
فَيَكُونُ الْحُكْمُ مُخْتَصًّا بِمَيِّتٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، پھر یہ نماز پڑھنے کا حکم مختص ہو جائے گا اس میت کے ساتھ جس پر نماز نہیں پڑھی گئی. لم ہے نا، ابھی نہیں پڑھی، ہاں ماضی میں. اما من صلی علیہ، من صلی علیہ، وہ جس پر نماز پڑھی گئی، فلا تشرع الصلاۃ علیہ بعد دفن، دفن کے بعد جائز نہیں ہے نماز اس پہ پڑھنا. جو صلی پڑھے تو جائز کیسے ہوگی؟ دفن کے بعد کیسے جائز ہے؟ ہاں دفن کے بعد جائز نہیں ہے. وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ، یہ قول ہے ہمارے بعض اصحاب کا. اصحاب یعنی علماء، علماء امامیہ. جمع بین الاخبار و مختار المصنف فی اخوا، جمع بین الاخبار. شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے اصحاب کو کیوں یہ پریشانی ہوگی بیچارہ؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ احادیث جو مختلف تھی، احادیث تھی مختلف، اس وجہ سے وہ مختلف احادیث کو بیچارے جمع کرتے کرتے اس قول ثانی پہ پہنچ گئے. چلیے. وَمُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ اقوا، اور جو مصنف نے اختیار فرمایا ہے وہ میرا فتویٰ ہے، حضرت شہید ثانی قوی تر ہے. چلیے آخری بات. وَلَوْ حَضَرَتْ، تیسرا مسئلہ شروع کر لیں بعد میں انشاءاللہ 25 میں. وَلَوْ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى أتمها ثم استأنف الصلاة عليها أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية. اور اگر جنازہ آ جائے اثناء نماز جنازہ میں، آپ جنازہ پڑھ رہے تھے ایک اور جنازہ رکھ دیا گیا، اے فی اثناء الصلاة، تکبیریں کہہ رہے تھے آپ، جنازہ آ گیا. علی جنازۃ اخری، اس جنازے پہ ایک اور جنازہ آ گیا، اب کیا کریں؟ حضرت جنازۃ علی جنازۃ اخری اتمہا، پہلی نماز جنازہ کو مکمل کریں گا مصلی، ثم استأنف الصلاۃ، پھر نیا شروع کرے گا، نئے پہ نماز شروع کرے گا. علیہا اے الثانیۃ، دوسرے پر، پہلے کی ختم کر لے دوسرے پر شروع کرے. وَهُوَ الْأَفْضَلُ، یہ افضل ہے، مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ، اس کے ساتھ کہ خوف نہ ہو، عَلَى الثَّانِيَةِ، دوسرے کے پھٹنے کا، پھول جانے کا. ہاں اگر یہ آپ کو خوف ہے کہ بیچارہ ایسی بیماری سے مرا ہے کہ اس کا بدن تو ابھی پھٹ جائے گا، ہاں تو پھر جائز نہیں ہوگا کہ آپ نماز مکمل کریں اور اس کو پڑھیں، بلکہ چھوڑنا ہوگا نماز کو. ہاں وربما قیل بتعینہ اذا کانت ثانیۃ مندوبۃ، دوسری نماز، دوسرا بچہ ہے، بچے کی تو نماز مستحب ہوتی ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ واجب نماز ہے جو پہلے پڑھ رہے ہیں. اس صورت میں پھر معین ہے کہ پہلے کو پڑھ لے، پہلے مکمل کر لے، کیونکہ یہ تو واجب ہے، سنت کو بعد میں پڑھے. وربما قیل، اور چہ بسا کہا گیا ہے، اور قائل علامہ ہے ہلی، بتعینہ ہی، کہ پہلی پر نماز معین ہو جائے گی، پہلے مکمل کرے گا اسے، اذا کانت ثانیۃ مندوبۃ، جب دوسری نماز سنت ہو، لاختلاف الوجہ ولیس بالوجہ، بخلاف العکس، اس کے عکس نہیں ہوگا کہ پہلی اگر سنت تھی واجب والا آ گیا، سنت کو چھوڑنا پڑے گا اور واجب والی کو پہلے پڑھنا پڑے گی. آج کی حد تک یہی کافی ہے. وتمت بالخیر، انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی رسول الکریم. آج کے درس کا ثواب الحاج قاری محمد اصغر نقوی صاحب کے مرحومین سید نور حسین شاہ، شاہ اول شاہ، خادم حسین شاہ اور اسوار علی شاہ کو پہنچے، میرے والد کو، اور سید سخاوت حسین شاہ کو، اور میاں محمد کو مرحوم کو، اور مرحوم یونس کو، اور ہمارے مصطفیٰ مسوی کو، اور اسی طریقے سے ہمارے آپ کے مرحوم والد صاحب بزرگ کو
ہے ابراہیم شاہ صاحب اور خاور میاں عباس کے مرومی کو خاوری صاحب کے مرومی کو سائیں کے مرومی کو پہنچے. اللہ سب پر رحم فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چلیے سید صاحب.